اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دل مستر کی قسط نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ بھوکی شیرنی بنی الہان کا گریبان دبو چکی تھی۔ کول ڈاؤن نبیہا، اٹس آفس ٹائم ہوم۔ تم میرے آفس میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ الہان نے اپنے گریبان پر موجود اس کے ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا۔ صد شکر کہ وہ سب گورے اردو سے بے خبر تھے، اس لیے آنکھوں میں حیرت اور تجسس لیے بس ان دونوں کو دیکھ کر ہی انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے تم سے نہیں، تمہارے والد محترم سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ فنکاری؟ ڈیڈ صبح ہی دبئی کے لیے فلائی کر گئے ہیں۔ تم آفس میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ پلیز نبیہا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار۔ الہان نے ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈال کر نبیہا کی منت کی۔ اوکے، جلدی آنا، میں صرف 10 منٹ تک ویٹ کروں گی۔ اس کے بعد وہ دھمکی ادھوری چھوڑ دی وہاں موجود 5-6 گوروں کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتی کانفرنس روم سے نکل گئی۔ الہان بلا کے ٹل جانے پر شکر ادا کرتا واپس پلٹا اور ان سب سے معذرت کرتا لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اب اسے اپنے پوائنٹ کو 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر کے اپنے آفس جانا تھا۔ وہ جب آفس میں داخل ہوا تو نبیہا میگزین گود میں رکھے صوفے پر براجمان تھی۔ الہان کو آتے دیکھ کر اس نے میگزین بند کیا اور کھڑی ہوئی۔ اپنے والد صاحب کو سمجھا دو، میرے راستے میں مت آیا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں، تم کہتی ہو میں انہیں سمجھاؤں، پر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کس کو کس طرح سمجھاؤں۔ وہ بیچاری سی شکل بنا کر کہتا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے جاب سے نکلوا دیا ہے اور یہ میری دوسری جاب ہے جہاں سے انہوں نے نکلوایا ہے مجھے۔ وہ چیخیں تو مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ الہان سر ہم کرتا جھکا۔ ہاں، میں بھی کس سے کہہ رہی ہوں جو الہان ملک نے اسے پوری بات کرنے پر اکسایا، جو تم جیسا فضول سا شخص ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بیزاری سے بولی۔ الہان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اب یہ فضول سا شخص ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا تمہیں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتا خودویانہ گویا ہوا۔ بی سیریس مسٹر ملک، میں یہاں تم سے رومانس کرنے نہیں آئی۔ ہاں، رومانس، اور وہ بھی تم سے؟ الہان قہقہ لگاتا ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نبیہا نے ناگواری سے اسے ہنستے دیکھا۔ ویسے سچ میں تم سے رومانس کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، مگر میں پھر بھی اس مشکل کام کو کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر کہتا انٹرکام پر چائے کا آرڈر دینے لگا۔ ہونہار فلرٹی، جیسے میں تو جانتی نہیں اسے۔ وہ دانت رگڑے بڑبڑائی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ الہان نے اسے خود کو گھورتے پا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کس قدر کمینہ انسان ہو، شرم تو چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں۔ ہاں، اس کی بات پر الہان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ چند منٹ بعد وہ اپنی ہنسی روک کر اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھتا بولا، اس میں شرم کیسی؟ بیویوں سے تو سب ہی رومانس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا پوچھ رہا تھا، کاش کہ تمہارے باپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا سمجھتے ہیں۔ وہ چھپتے ہوئے بولی، پر انہیں بتائے گا کون؟ اور فرض کرو اگر تم ہی بتاتی ہو تو کیا وہ تمہارا یقین کر لیں گے؟ وہ بنوے اچکاتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کریں گے میرا یقین، کیونکہ وہ تمہیں اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی مجھے شوق ہے انہیں کچھ بتانے کا۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے باپ ہیں اور تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ فی الوقت میں جا رہی ہوں، پر بتا دینا ملک صاحب کو، میں ان کو بھی چین نہیں لینے دوں گی۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اس بار بھی، پر میرے چین کا کیا جو تم لوٹ چکی ہو؟ وہ آنکھ دباتا بولا، ذلیل انسان۔ نبیہا نے پاس پڑا گلاس پوری طاقت سے الہان کو مارا، مگر اس کے بروقت نیچے بیٹھنے کے نتیجے میں وہ دیوار سے لگ کر ہی کرچی ہو چکا تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں، چیپ انسان۔ وہ دھمکی دیتی اپنا تھیلا اٹھا کر آفس سے باہر نکل گئی۔ ہونہار کمینہ، میں سیریس ہو کر بات کر رہی ہوں، اور محترم ایویں فری ہوئے جا رہا تھا۔
وہ بڑبڑاتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ حال سر سائیکا کے بار بار بلانے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ہوں، کیا ہوا؟ سر، 10 بج چکے ہیں۔ آپ کو گھر نہیں جانا کیا؟ آپ کے گھر سے 2 بار کال آ چکی ہے۔ 10 بج گئے؟ وہ غائب دماغی سے بولا۔ جی سر، سارا اسٹاف جا چکا ہے، میں بھی ابھی جانے لگی ہوں۔ ہوں، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ لمبی سی سانس لیتا کھڑا ہوا۔ جی۔ سائیکا سر ہلاتی آفس سے نکل گئی۔ الہان نے چیئر کی بیک سے کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا۔ سیل اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر آفس سے نکل آیا۔ آج پھر ایک اور دن اس نے نبیہہ کی ذات اور اپنے ماضی میں گم ہو کر گزار دیا تھا۔ تیری یادیں کمال کرتی ہیں، میرا جینا محال کرتی ہیں۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو عبیرہ ٹہلتی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ الہان کو اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف آئی۔ اتنی دیر کر دی آپ نے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سیل بھی آف تھا آپ کا؟ وہ بے چینی سے اسے دیکھتی بولی۔ بزی تھا آفس میں، تم بھی سو جایا کرو، میرا انتظار مت کیا کرو۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب تک آپ گھر نہیں آتے مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ عبیرہ کی بات پر الہان ٹائی کھینچتا اس کی طرف مڑا۔ کیوں نہیں آتی ہے تمہیں نیند؟ مجھے فکر رہتی ہے آپ کی، وہ منمنائی۔ مت کیا کرو میری فکر، اب سو جاؤ جا کر، میں گھر آ چکا ہوں، وہ اکھڑے لہجے میں کہتا کمرے کی بجائے اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ عبیرہ نے افسردگی سے اس کی پشت کو دیکھا اور سر جھٹکتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ سب تو روز کی روٹین تھا جیسے وہ پچھلے 5 سال سے انتہائی تحمل سے برداشت کرتی آ رہی تھی۔ چائے لاؤں؟ نبیہہ نے محتشم سے پوچھا جو کن پٹی دباتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہوں، تم سوئی نہیں ابھی؟ وہ چونک کر بولا۔ نہیں، کیوں؟ نیند نہیں آ رہی تھی؟ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ محتشم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھایا۔ پتہ نہیں۔ کیسے پتہ نہیں؟ پتہ نہیں، وہ خفگی سے کہتی اس کی طرف مڑی۔ 2:30 بج گئے ہیں، تو سونا نہیں ہے کیا آپ کو؟ تم بھی تو جاگ رہی ہو، میں جاگ رہی ہوں، پر آپ کی طرح دماغ نہیں لڑا رہی، اس لیے بند کریں یہ اور چل کر آرام کریں، صبح پھر انہی کاموں میں بزی ہو جائیں گے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ابھی تو چائے کا پوچھ رہی تھی تم، اور اب جا کر سونے کا کہہ رہی ہو۔ محتشم مسکرایا۔ آپ چائے پئیں گے تو پھر بالکل بھی نیند نہیں آئے گی، اس لیے اٹھیں اور چل کر سوئیں اب۔ نبیہہ نے کہتے ہوئے اس کا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور کھڑی ہو گئی۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ہوں، جلدی آئیے گا، نبیہہ سر ہلاتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ الہان اس وقت آفس میں بزی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ڈیڈ کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اوکے کی۔ الہان بیٹا، کہاں ہو؟ کیسے ہو؟ دوسری طرف ملک سلطان اٹک کر بمشکل بولے۔ کیوں فون کیا؟ وہ اکھڑا سا بولا۔ الہان بیٹا، پلیز ڈیڈ، میں بزی ہوں، جو بھی کہنا ہے جلدی کہیں۔ گھر کب چکر لگاؤ گے؟ وہ آہستگی سے بولے۔ کون سے گھر؟ الہان، ابھی کچھ دن تک نہیں آ سکتا، بزی ہوں، الہان نے تیزی سے کہہ کر کٹاک سے کال بند کی اور سر چیئر کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کب ختم ہوگی یہ اذیت؟ وہ دل گرفتگی سے آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ فاصلے تو تقدیر میں لکھے ہیں، ورنہ ہم تو مرنا بھی اسی کی باہوں میں چاہتے تھے۔ ماضی
ہاشم عباسی جب گھر میں داخل ہوئے تو نبیہہ کو بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ کیا ہوا ہے، تم سوئی نہیں اب تک؟ وہ حیرانگی سے وال کلاک پر نظر ڈالتے اس سے مخاطب ہوئے۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ مجھے دفتر سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے بابا، اور یہ سب آپ کے بیسٹ فرینڈ ملک سلطان صاحب کا کیا دھرا ہے۔ وہ خفگی سے بولی۔ میرا بیسٹ فرینڈ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ فی الحال تو وہ مجھے اپنے سب سے بڑے دشمن ہی لگتے ہیں، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ ہاشم اس کی شکل دیکھ کر مسکرا دیے۔ اچھا ہوا ملک نے یہ کر دیا، ورنہ مجھے کرنا پڑتا یہ سب۔ بابا آخر آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے میری جاب سے؟ وہ بڑبڑائی۔ مسئلہ جاب سے نہیں، جاب میں جو فرائض تم انجام دے رہی ہو اس سے ہے۔ کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ غلط نہیں تو ٹھیک بھی نہیں ہے یہ سب۔ ہاشم بیٹی کی اتری شکل دیکھ کر دھیمے پڑے۔ آپ جانتے ہیں ملک صاحب پر کروڑوں اربوں کے لحاظ سے ٹیکس عدم ادائیگی کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی ان لیگل لین دین میں بھی ملوث ہیں۔ بالکل عام الفاظ میں وہ ایک مکمل کرپٹ انسان ہے۔ وہ دانت رگڑ کر بڑبڑائی۔ بہتر ہے تم ان ثبوتوں کو آگ لگا دو، کیونکہ تم ان ثبوتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ اس ملک میں ہر دوسرا بزنس مین یہی سب کر رہا ہے۔ تم کس کو روکو گی؟ جس کو روک سکتی ہوں روکوں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ تم دیکھ چکی ہو نبیہہ، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ تمہیں 2 جگہوں سے ٹرمینیٹ کروا چکا ہے، اب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہتر ہے تم اس ملک کو لوٹا خزانہ لوٹنے کی بجائے اپنے فیوچر کا سوچو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کر دوں۔ نکاح تو ہو چکا ہے، اب باقاعدہ طور پر تمہیں الہان کے ساتھ رخصت کر کے اس فرض سے فارغ ہو جاؤ۔ وہ سمجھانے کے انداز میں اس کا کندھا تھپک کر بولے۔ نبیہہ نے پر شکوہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ اور آپ کے دوست 2 لوگ ہی تو ہیں اس پورے شہر میں جو صحیح کہتے اور کرتے ہیں، باقی تو سب فیک ہیں۔ وہ خفگی سے کہہ کر پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاشم نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں اسے سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں رشتے ہی عزیز تھے، ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف جگری یار تھا، وہ کسے سپورٹ کرتے؟ نبیہہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ بابا نے ٹھیک کہا تھا، وہ تیسری جگہ سے بھی مجھے یوں ہی نکلوا دیں گے۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑوں گی تو نہیں میں آپ کو ملک صاحب، اور نہ ہی آپ کے اس چمچے احمد سیال کو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ٹہلتی جا رہی تھی۔ مگر اس دفعہ مجھے جو بھی کرنا ہے خاموشی سے کرنا ہے۔ ثبوت تو ہیں ہی میرے پاس، بس کسی پاورفل بندے کی سپورٹ مل جائے مجھے۔ پر یہ پاورفل بندہ ملے گا کہاں سے؟ وہ سوچتی ہوئی جلے پیر کی بلی بنی چکر پر چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ کون؟ اوہ یس! وہ نعرہ لگاتی اچھل کر کوچ پر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر امڑتی روشنی بتا دے رہی تھی کہ اسے پاورفل بندہ مل چکا ہے۔ ہارون لاؤنج میں بیٹھا رانا کے سیل پر گیم کھیل رہا تھا جب نبیہہ لاؤنج میں آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ نارمل انداز میں پوچھتی قریبی صوفے پر بیٹھی۔ گیم کھیل رہا ہوں، آپ کو کم نظر آنے لگا ہے کیا؟ وہ پٹاخ سے جواب دے کر پھر سے گیم کھیلنے لگا۔ اونہا، بدتمیز، نبیہہ نے دل میں سوچا، مگر ہارون کو صرف مسکرا کر ہی دیکھا۔ تمہارے لیے پاستا بناؤں؟ نیکی اور پوچھ۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مطلب رس لالچی انسان۔ نبیہہ مسکرا کر سر ہلاتی اور دل میں بڑبڑاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا، اب بس آگے بھی ویسا ہی ہو جاتا جیسا اس نے سوچا تھا تو کیا ہی بات ہوتی۔ کیا بات ہے یار، آج کل تمہاری طرف سے کافی خاموشی ہو گئی ہے، ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے ملک سلطان سے پوچھا۔
کو چھیڑا جو کپ منہ سے لگائے چائے کو گھونٹ لے رہے تھے۔ خاموشی تو تمہاری طرف سے بھی ہے، مگر مجھے یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ وہ مشکوک سے بولے، ہاں 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 ہاں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ گھر پر ہی ہوتی ہے آج کل۔ ہاشم عباسی اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے خیریت ہے؟ نبیہہ بی بی چین سے کیسے بیٹھ گئیں؟ مجھ سے بھی کوئی باز پرس کرنے نہیں آئی؟ ملک صاحب نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، اور تم سے بھی یہی بات کرنے آیا ہوں ملک، اب ہمیں باقاعدہ طور پر شادی کی کر دینی چاہیے دونوں کی۔ بالکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، جب تم کہو۔ ملک صاحب کندھے جھکا کر بولے، تو پھر الہان سے بات کر کے کوئی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کون سا منع کرے گا؟ تم بھابھی اور نبیہہ سے مشورہ کر کے کوئی سی بھی ڈیٹ فائنل کر کے بتا دینا، ہم باپ بیٹا تیار ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتے سگار کا کش لینے لگے۔ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں رانا اور نبیہہ سے بات کرتا ہوں، اگلے ماہ تک کی کوئی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ ہاشم عباس بھی ریلیکس ہوتے سگار کا کش لینے لگے۔ نبیہہ نے پاستہ بنا کر وہیں کچن میں کھڑے کھڑے ہی ہارون کو آواز لگائی۔ ہارون اس کی آواز پر رانا کا سیل ٹیبل پر رکھ کر کچن کی طرف بھاگا۔ بیٹھو۔ نبیہہ نے چیئر گھسیٹ کر ہارون کو بٹھایا اور پاستے کا باؤل اس کے سامنے رکھا۔ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ آپ کے ہاتھ کا پاستہ ہے، اوبویسلی لذیذ ہی ہوگا۔ ہوں، تم انجوائے کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ نبیہہ مسکرا کر کہتے کچن سے باہر نکل آئی۔ اب وہ تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی تاکہ رانا کے سیل تک رسائی حاصل کر سکے۔ حال محتشم، آپ کتنے بجے تک آئیں گے آج؟ نبیہہ نے آئینے کے سامنے اسے کوٹ پہناتے ہوئے پوچھا۔ میں عدد دیتے ہوئے پوچھا، کیوں آج کچھ خاص ہے کیا؟ محتشم نے کف لنکس بند کرتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ نبیہہ جی، وہ پرفیوم کی شیشی محتشم کو پکڑاتے ہوئے بولی، آج میں جلدی آؤں گا، ڈنر باہر کریں گے، تمہاری کوئی اور پلاننگ ہے تو بتا دو۔ وہ پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے بولا، نہیں، میری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ فائن، پھر ریڈی رہنا، میں 7 بجے تک آ جاؤں گا۔ جی، نبیہہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں چلتا ہوں، اب ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ محتشم نے ہر روز کی طرح یہ فقرہ دہرایا اور اسے ساتھ لگا کر ماتھے پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔ نبیہہ نے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی محتشم نکل کر گیا تھا اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو افسردگی سے دیکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں محتشم، میں نے آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میری ذات سے آپ کو دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہماری ذات ادھوری رہ گئی، کسی کا کھیل پورا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی چپ چپ سی کیوں ہو؟ محتشم نے نبیہہ کو خاموشی سے ونڈو پین سے باہر جھانکتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت ڈنر کرنے ریسٹورینٹ آئے تھے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ کیا اتنے سال کافی نہیں سب کچھ بھلانے میں؟ آپ بھول چکے ہیں کیا؟ نبیہہ نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ بھولا نہیں تو یاد بھی نہیں کرتا، تمہاری طرح۔ میں بھول چکی ہوں سب کچھ، وہ آہستگی سے بولی۔ آر یو سیریس؟ محتشم نے چھپتے ہوئے طنز کیا۔ آپ خفا ہو رہے ہیں؟ تو اور کیا کروں؟ اس نے ابرو اچکائے۔ آئی ایم سوری، نبیہہ آہستگی سے منمنائی۔ مجھے تمہاری ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے نبیہہ، تم
تم سمجھتی کیوں نہیں ہو آخر کہ مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ مسلسل ٹیبل پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ نہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ اینڈ یو نو دیٹ ویری ویل۔ وہ تھوڑا لاؤڈ ہوا جو کہ اس کے مزاج کے برخلاف تھا۔ نبیہہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے محتشم کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم پبلک پلیس پر ہیں محتشم۔ محتشم ایک خفا نظر اس کے اداس چہرے پر ڈال کر باہر دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی لو یو۔ اس کی بات پر محتشم نے گردن گھما کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے پوچھ رہا ہو ریئلی یو لو می؟ نبیہہ نے اس کی آنکھوں میں نظر آتے سوال کو پڑھ کر نظریں چرا لیں۔ الحان، عبیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہا تم نے؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آپ اس طرح سے کیوں بیٹھے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ فکر مندی سے پوچھتی الحان کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھی۔ کیا تھی وہ انسان یا کوئی اور مخلوق جس پر کوئی رویہ، کوئی لہجہ اثر نہیں کرتا تھا؟ الحان کی بے روحی کے باوجود وہ ہر گھڑی اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ وہ عبیرہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ کچھ نہیں۔ الحان سر جھٹکتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اذان کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں، اس کا ٹویٹر آ گیا ہے۔ الحان نے آہستگی میں سر ہلایا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ عبیرہ نے اس کے تھکے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، چائے نہیں، ایک کپ کافی بھجوا دو اسٹڈی میں، وہ آہستگی سے کہتا اٹھ کر اندر کی جانب چلا گیا۔ جانے کب تک یہ سب سہنا ہے مجھے؟ عبیرہ تلخی سے سوچتی اٹھ کر الحان کے لیے کافی بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی۔ نبیہہ نے لاؤنج میں دال ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستگی سے ٹیبل پر پڑا رانا کا موبائل سیل اٹھایا۔ سد شکر کہ سیل ان لاکڈ تھا۔ اس نے جلدی جلدی کانٹیکٹ لسٹ اوپن کی اور اپنے مطلوبہ نمبر ڈھونڈنے لگی۔ نمبر ملتے ہی اس نے جلدی سے جینز کی پاکٹ سے اپنا سیل نکال کر ان لاک کیا اور ڈائل میں رانا کے سیل کے 15ویں نمبر پر لکھا سیل نمبر اپنے موبائل کی لسٹ میں فیڈ کر کے احتیاط سے سیل واپس ٹیبل پر رکھا اور آہستگی سے مڑتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اپنی پلاننگ کے مطابق وہ اس پاورفل بندے کا نمبر حاصل کر چکی تھی۔ محتشم لیپ ٹاپ سامنے رکھے اس کی سکرین کو گھور رہا تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ منہ میں آئی گالی کو منہ میں ہی دبا کر اس نے بیزاری سے سیل کو دیکھا جس پر کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر پھر سے سکرین کو دیکھ کر اس نے کال اوکے کی اور سیل کان کو لگایا۔ ہیلو، محتشم ابراہیم اسپیکنگ۔ السلام علیکم۔ انجانی نسوانی آواز سن کر اس نے سیل کان سے ہٹا کر غور سے سیل دیکھا، یوں جیسے سیل سے پوچھ رہا ہو کیا واقعی تم سے ہی نسوانی آواز ابھری ہے؟ ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف نبیہہ پریشانی سے ہیلو ہیلو بول رہی تھی کہ کہیں کال تو ڈراپ نہیں ہو گئی۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اوہ، کیا یہ مجھے پہچان گیا ہے؟ مگر کیسے؟ میں تو بس ایک دو دفعہ ہی اسے ملی ہوں۔ محترمہ، کیا آپ نے میری سانسوں کی آواز سننے کے لیے مجھے کال کیا تھا؟ وہ دوسری طرف کی خاموشی پر چڑھ کر بولا۔ نہیں، آپ محتشم ابراہیم بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر محتشم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کال کے شروع میں ہی تو وہ بتا چکا تھا کہ وہ ابھی بھی پوچھ رہی تھی۔ جی بالکل، میں محتشم ابراہیم ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ وہ دانت رگڑتا تنزیہ بولا۔ جی میں وہ نبیہہ بات کر رہی ہوں، وہ زبان تر کر کے بولی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی، پر کیوں؟ وہ اپنی حالت پر خود ہی حیران تھی۔ کون نبیہہ؟ دوسری طرف حیرانگی سے پوچھا گیا۔ نبیہہ عباسی، ہاشم عباسی کی سگی اور رانا عباسی کی سوتیلی بیٹی۔
وہ جلدی جلدی تعارف کروانے لگی۔ اوہ، تو یوں کہیں کہ آپ میری سوتیلی بانجی اور سگی بھتیجی بات کر رہی ہیں۔ محتشم اس کے تعارف پر مسکراہٹ دبا کر بولا، آپ میرے بابا کے کزن ہیں اور رانا آنٹی کے بھائی ہیں، یہی رشتے کافی ہیں۔ فی الحال وہ جان گئی تھی کہ وہ ڈفر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ چلے یوں ہی سہی، پر کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ مجھے یعنی اپنے دور کے رشتہ دار کو کیوں یاد کیا؟ محتشم شرارت سے بولا، مجھے آپ کو مبارکباد دینی تھی۔ وہ فٹ سے بولی، مبارکباد؟ مگر کس چیز کی؟ وہ حیران سے زیادہ پریشان ہوا۔ آپ کے سول سورسز جوائن کرنے کی۔ اوہ، محتشم نے لمبا سا اوہ کیا، اتنی جلدی کیسے یاد آ گیا؟ کچھ سال اور رک جاتی تاکہ ریٹائرمنٹ کا افسوس بھی ساتھ ہو جاتا۔ وہ اپنی گردن کو ادھر ادھر کرتا بولا، اف، کس قدر ڈفر بندہ ہے یہ، بالکل بھی سیریس نہیں۔ کیا ہوا نبیہہ عباسی، آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ اصل میں میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ پہلے دے دیتی۔ وہ وضاحت دینے لگی، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، مجھے بھی جوائننگ دیے ابھی صرف 1.5 سال ہی ہوا ہے بس۔ وہ مشکل اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ ہونہار ایڈیٹ، اسٹوپڈ ڈفر۔ نبیہہ اسے دل میں جی بھر کر کوس کر بولی، آئی ایم سوری فار لیٹ۔ محتشم سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر اس نک چڑھی نے فون کیا کیوں۔ اصل میں رانا کے گھر والے نبیہہ کو نک چڑھی کہتے تھے۔ ایک تو وہ ہر کسی سے گلتی ملتی نہیں تھی، اور اگر کوئی غلطی سے اسے مخاطب کر لیتا تو یوں جواب دیتی جیسے اگلے بندے پر احسان کر رہی ہو۔ اس لیے وہ سب اسے نک چڑھی کہتے تھے۔ نو نیڈ یور ایکسکیوز، اٹس اوکے، اینڈ ناؤ لیٹ می ٹیل وائی ڈو یو کال می دس ٹائم۔ وہ واچ کلاک پر بجتے 12 کو دیکھتا بولا، واقعی یہ سول سورسز والے بہت چالاک ہوتے ہیں۔ وہ سوچتی گلا کھنکارتے ہوئے بولی، ایکچولی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے محتشم ابراہیم۔ جی کریں، میں سن رہا ہوں۔ اصل میں مجھے ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ نبیہہ، آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں پلیز۔ آئی ہوپ کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہے۔ وہ پھر سے آدھی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ آپ کوئی بات کریں گی تو میں آپ کو یقین دہانی کروا سکوں گا اس بارے میں اب کہ وہ بیزاری سے بولا، وہ مجھے آپ سے ملک سلطان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ نبیہہ نے آہستگی سے کہا، کہتے ہوئے اسے اے ٹو زیڈ ساری بات بتا دی، ملک صاحب کی کرپشن سے لے کر اپنی جاب کی اور اپنے پاس موجود ثبوتوں کی بھی۔ مگر میں اس کرپشن کیس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنے کسی کانٹیکٹس کے تھرو کروا تو سکتے ہیں۔ نبیہہ ایکچولی وہ منع ہی کرنے والا تھا کہ نبیہہ بول پڑی، پلیز محتشم ابراہیم، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ وہ ملتجی ہوئی، اوکے، میں کچھ کرتا ہوں۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد محتشم نے رضامندی دے دی، تھینکس، میرا نام بیچ میں مت آئے۔ محتشم ابراہیم، آئی تھنک یو نیکسٹ منتھ تک میری رخصتی متوقع ہے۔ الہان ملک سے، ڈونٹ یو وری، آپ کا نام کہیں بھی نہیں آئے گا، بس آپ مجھے وہ ڈاکومنٹس میل کر دیں، باقی میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تھینک یو سو مچ محتشم ابراہیم۔ وہ مسکرا کر بولی، یو ویلکم نبیہہ عباسی۔ وہ بھی مسکرایا، میں فون بند کرتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ جی ضرور۔ وہ زور سے گردن ہلا کر بولا، خدا حافظ، خدا حافظ۔ محتشم نے آہستگی سے کہہ کر سیل کان سے ہٹایا اور مسکراتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ محتشم ابراہیم رانا ابراہیم، جو اب رانا عباسی ہو چکی تھی، کا تیسرے نمبر کا بھائی تھا۔ بڑے دو بھائی شادی شدہ تھے اور جوائنٹ بزنس کو سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ محتشم نے اپنے مرحوم والد صفدر ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سول سورسز جوائن کر لی تھی۔ اپنے شوق کے پیش نظر اور اپنی محنت کے بل بوتے پر ہی وہ یہاں تک پہنچ پایا تھا، کیونکہ صفدر ابراہیم تو اس کی اسٹڈی کے دوران ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے، اس لیے کسی سفارش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ واقعی ایک قابل اور ہونہار اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے اپنی تعلیمی کارکردگی سے ثابت کر دکھایا تھا کہ اب اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ہی وہ اس
وہ CSS کلیئر کر کے بیوروکریسی کے فیلڈ میں اپنی صلاحیتیں دکھا کر اپنے ساتھی آفیسرز کو امپریس کرے گا۔ محتشم اپنی جاب کی وجہ سے لاہور میں رہائش پذیر تھا، جبکہ باقی فیملی اسلام آباد میں تھی۔ یوں وہ ماہ ڈیڑھ ماہ بعد اسلام آباد کا چکر لگا لیتا تھا۔ سارے بہن بھائی شادی شدہ اور اپنی فیملی لائف میں سیٹلڈ تھے، سوائے محتشم کے، جسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی تھی۔ جب کبھی وہ سب گار کر اسے اس کی پسند پوچھتے تو وہ اپنی من پسند لڑکی میں وہ خوبیاں گنواتا جو کم از کم آج کل کے زمانے میں چراغ اور دیوں کی مدد سے بھی نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی۔ فی الحال اس کے حال پر چھوڑ کر خاموش ہو جاتے اور محتشم اپنی جان بخشی پر دل سے شکر بجا لاتا۔ بیچلرز لائف انجوائے کر رہا تھا۔ نبیہہ ابھی نہا کر نکلی تھی، گیلے بال پشت پر بکھیرے تھی۔ وہ ٹاول اسٹینڈ پر لٹکا کر آئینے کے سامنے آئی اور برش اٹھا کر بال سلجھانے لگی۔ جب آہستگی سے دروازہ کھول کر محتشم اندر آیا، وہ محتشم کو دیکھتی برش ٹیبل پر رکھتی پلٹ کر اس تک آئی۔ السلام علیکم، آج آپ جلدی آ گئے۔ محتشم نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور شرٹ کے اوپری دو بٹن کھول کر ٹائی ڈھیلی کی۔ کیوں میں جلدی نہیں آ سکتا؟ کیا آ سکتے ہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ پچھلے پورے ویک سے آپ لیٹ آ رہے ہیں، وہ افگی سے بولی۔ واپس آئی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ محتشم اس کی افگی پر مسکراتا ہوا روم فریج کی طرف بڑھا، پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگائی اور پی کر بوتل واپس فریج میں رکھتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ محترمہ نبیہہ عباسی صاحبہ، میری دور کی رشتہ دار مجھ سے خفا ہیں کیا؟ وہ بازو سینے پر باندھ کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ اکثر نبیہہ کو دور کی رشتہ دار کہہ کر چڑھاتا تھا۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ آئینے میں نظر آتے نبیہہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ بھی ہنس لیا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر۔ وہ مسکراہٹ روکتی ہوئی بولی۔ میں مسکرا کر کیا کروں گا؟ میری مسکراہٹ کون سا تمہیں اچھی لگتی ہے؟ وہ صوفے کی طرف جاتا بولا۔ ہر بار کہنا ضروری تو نہیں ہوتا محتشم۔ ہر بار میں کئی بار تو آپ سے کہہ چکی ہوں، مجھے آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم بار بار مجھ سے یہ بات کہتی رہو۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے محتشم ابراہیم، پلیز مسکرا دیں۔ وہ محتشم کے سامنے جا کر شرارت سے بولی۔ اس کی شرارت پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اور تم جانتی ہو تم مجھ سے یہ سب کہتی ہوئی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہو۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کی طرف بڑھا۔ محتشم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نبیہہ کھلکھلاتی ہوئی جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں چائے لاتی ہوں ابھی، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ محتشم چند منٹ اس کی کھلکھلاہٹ میں ڈوبا رہا۔ نبیہہ بہت کم اس طرح کھلکھلا کر ہنستی تھی اور جب ہنستی تھی تو محتشم کو لگتا تھا وہ واقعی دل سے زندہ ہے۔ الہان، کل اذان کے اسکول میں ریزلٹ ڈے ہے، آپ کل جائیں گے نا ساتھ؟ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب عبیرہ نے پوچھا۔ میں بزی ہوں، کل تم چلی جانا، وہ اپنی چیزیں بریف کیس میں رکھتا مصروف سا بولا۔ اذان کا پہلا رزلٹ ہے الہان، تھوڑا سا وقت نکال لیجیے گا پلیز۔ وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، میں وہیں آنے کی کوشش کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ عبیرہ کے لیے اس کی رضامندی ہی کافی تھی۔ وہ سر ہلاتی ناشتہ لگوانے کمرے سے نکل گئی۔ الہان جب ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو عبیرہ اذان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر گلاس پیچھے کر دیتا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، الہان نے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ پاپا، کیا ہوا بھائی، دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ پاپا مجھے نہیں پینا، یہ ماما روز ہی پلاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ ایسے نہیں کہتے میری جان، اٹس ویری امپورٹنٹ فار یور ہیلتھ، سو ماما کو تنگ مت کرو اور جلدی سے پورا گلاس فنش کرو۔ فائن، ماما کو کہیں اس کے بعد وہ مجھے آئس کریم دیں گی۔ آج آئس کریم نہیں ملے گی اذان، گلا خراب ہے آپ کا، عبیرہ نے تنبیہ کی۔ پاپا، وہ بے
بے سورا سا منہ بناتا الہان کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے جلدی سے دودھ فنش کرو، پھر آئس کریم ملے گی۔ اوکے، وہ بابا کی بات پر خوشی سے سر ہلاتا عبیرہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر پینے لگا۔ عبیرہ اسے دودھ پیتے دیکھ کر مطمئن سی الہان کے لیے چائے بنانے لگی۔ الہان ناشتہ کر کے اذان کے سر پر بوسہ دیتا اور عبیرہ کو اسے تھوڑی سی آئس کریم دینے کی سفارش کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ ماضی: نبیہہ محتشم سے بات کرنے کے بعد کافی ریلیکس تھی۔ وہ جانتی تھی کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، مگر وہ غلط تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ پڑی میگزین پڑھنے کے ساتھ ساتھ نصرت فتح علی خان کی آواز میں آفرین آفرین انجوائے کر رہی تھی جب اس کی سیل کی ٹون نے بے ہنگم شور برپا کر دیا۔ انتہائی فضول اور شور مچانے والی ٹون سیٹ کر رکھی تھی اس نے اپنی سیل پر۔ یہی ٹون اگر کسی اور کے سیل پر لگی ہوتی تو وہ اس بندے کو 100 باتیں سناتی، مگر یہ تو اپنا سیل اور اپنی ٹون تھی، سو ریلیکس اینڈ چل۔ اس نے سیل کی اسکرین پر بلنک کرتے نام کو دیکھ کر کال کاٹ دی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر وہ بندہ اس سے بھی زیادہ ڈیڑھ تھا۔ وہ جانتی تھی، اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک کا والیوم کم کیا اور کال اوکے کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ نہیں، مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، بس نبیہہ عباسی جو بار بار کاٹ رہی ہو۔ دوسری طرف الہان ملک غصے سے بولا، مجھ پر رعب مت ڈالا کرو، کتنی دفعہ کہا ہے میں تمہاری رعایا نہیں ہوں، سمجھے؟ رعایا نہیں ہو پر بیوی تو ہو نا، اور رعب بیوی پر ہی ڈالا جا سکتا ہے مسز نبیہہ ملک۔ نبیہہ عباسی سمجھے؟ نبیہہ عباسی کہو مجھے۔ وہ تیزی سے بات کاٹ کر چیخی، بھول گئی ہیں تو یاد کروا دیتا ہوں، پورے 6 ماہ قبل آپ اپنے جملہ حقوق میرے نام کر چکی ہیں، اب آپ نبیہہ عباسی نہیں بلکہ مسز نبیہہ الہان ملک ہو چکی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، فضول میں میرا وقت ضائع مت کرو، جس بات کے لیے فون کیا ہے وہ بتاؤ۔ آئی لو یو سو مچ، میں نے یہی کہنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، تم الہان ملک کتنیوں کو بیوقوف بناؤ گے، ابھی تو ایک ہی نہیں بن پا رہی، بیوقوف کتنیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہنسی ضبط کر کے بولا، ہاں تم جتنے شریف ہو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولی، پھر شک کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ مسٹر ملک اٹس انف، ذرا سی بات کیا کر لو، تم تو فری ہی ہو جاتے ہو، تم فری ہونے کب دیتی ہو؟ قسم سے میں ترس گیا ہوں تم سے رومانٹک باتیں کرنے کو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بے چارگی سے بولا، مرو تم اپنی رومانٹک باتوں سمیت، دوبارہ مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ وہ غصے سے چیخی، کال ڈراپ کر گئی۔ اچھا تو ہونے والا ہے سویٹ ہارٹ، آپ عنقریب بنفس نفیس ہماری ملکیت میں آنے والی ہیں، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ الہان نے مسکراتے ہوئے سیل کو ٹیبل پر رکھا اور گھناتا ہوا واش روم چلا گیا۔ اس کا موڈ فریش ہو چکا تھا۔ نبیہہ کی پھٹکار سن کر ملک سلطان نے کچھ دیر پہلے ہی الہان کو بتایا تھا کہ ہاشم عباس جلد از جلد نبیہہ کی رخصتی کروانا چاہ رہے ہیں۔ جب سے یہ خبر سنی تھی الہان کی تو مسکراہٹ ہی نہیں رک رہی تھی۔ وہ نبیہہ عباسی کی محبت میں دل و جان سے ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر یہ تحریر واضح نظر آ رہی تھی، آج تک نہیں دیکھا میں نے کہیں ایسا شباب، تیرے ہونٹوں کی شبنم سے ہی ہے شرمندہ گلاب۔ تھینک یو آپ سب کا کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی اور میری وائس اوور سنی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک، شیئر، تاکہ میں اس سے بھی اچھی ویڈیوز لا سکوں اور ایڈیٹنگ میں اس سے بھی اچھی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گی اس سے بھی اچھی کرنے کی۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ تھینکس، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔